بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرحان سعید اور دی انویسٹمنٹ کلب کے پلیٹ فارم میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ آج راولپنڈی اور اسلام آباد کی غیور عوام کے ساتھ ایک ڈیویلپر نے 120 ارب کا فراڈ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اور جس پروجیکٹ میں انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے اس پروجیکٹ کی این او سی پچھلے 3 سالوں سے کہیں منظر عام پہ آنے سے رہی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے ریٹس بھی ریوائز ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے جس ڈاؤن پیمنٹ پہ آپ کو بکنگ مل رہی تھی آج وہ پرائسز ڈبل ہو چکی ہوئی ہیں۔ لیکن سٹل کافی سارے اوورسیز پاکستانیز، کچھ ہمارے لوکل انویسٹرز ہم سے بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ پروجیکٹ ابھی سیف ہے یا نہیں، اور جس پرائس پہ آپ کو یہ بکنگز پرووائڈ کی جا رہی ہیں کیا یہ ریزنیبل ہیں، کیا یہ انویسٹمنٹ ہمیں 3 سے 5 سالوں کے درمیان میں کوئی پروفٹ بھی دے سکتی ہے، یا پھر ہم اپنے خون پسینے کی کمائی ایک ڈیولپر کا جیب بھرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان تمام تر سوالات کا جواب انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ کو دیا جائے گا۔ ویڈیو میں آخر تک جڑی رہیے گا، اور ہاں، اگر آپ دی انویسٹمنٹ کلب کے پلیٹ فارم میں نیو ہیں تو سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے ہماری فیملی کا حصہ بنیے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے اپنے کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ دیکھیں، چودھری عبدالمجید صاحب ایک ایسے ڈیولپر ہیں کہ جن کی کریڈیبلٹی میں آج تک کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے سی ڈی اے کے سیکٹرز پہ کام کیا ہوئے، انہوں نے اپنے 3 پروجیکٹس کو سکسیسفلی ایسے ڈیلیور کیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے پروفٹس تو کمائے، وہاں پہ ایک عام بندہ، ایک عام شہری جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی پائی پائی جوڑ کر اپنے بچوں کے لیے کوئی آشیانہ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا، اس نے انسٹالمنٹ پہ اپنے لیے ایک پلاٹ لیا، اور آج ماشاءاللہ سے ان کے پلاٹس جو لاکھوں میں تھے وہ کروڑوں میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کچھ تو آلریڈی کروڑوں میں بدل بھی چکے ہوئے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج کل کی ڈیٹ میں آپ کو سوشل میڈیا پہ چودھری عبدالمجید صاحب اور فیصل ٹاؤن فیز 2 کے حوالے سے نیوز نظر آ رہی ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے اور کتنی حقیقت ہے۔ دیکھیں، میں چونکہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ منسلک ہوں تو میں مختلف طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اس بات کو آنسر کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کیوں اس نیب کے حوالے سے اور مختلف قسم کے پرچجات کو فیس کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنی کریٹیکل تھنکنگ کروں تو مجھے جو سمجھ لگتی ہے کہ چونکہ اٹس گوئنگ پیرالل فار 7 to 8 کلومیٹرز ود راولپنڈی رنگ روڈ، سیم گوز فار M2 لاہور موٹر وے، وہاں پہ بھی تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر تک فیصل ٹاؤن فیز 2 کی باؤنڈری پیرالل جا رہی ہے لاہور موٹر وے کے۔ جب اتنی پرائم لوکیشن ہو انسان کی ایک پروجیکٹ کی، تو وہاں پہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ بھی آپ کے لیے ہرڈلز کریٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم بینگ اے پاکستانی، ہم سے کسی کا سکسیس، ہم سے کسی کی ترقی دیکھی نہیں جاتی۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے یہ بات کرتے ہوئے شاید اپنا آپ غلط بھی لگ رہا ہو، اور آپ بھی میرے اس رائے کے ساتھ متفق نہ ہو، شاید آپ کی بھی اپنی اوپینین ہے، کائنڈلی ضرور بتا دیجیے گا تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو سکے اور ہمارے ویورز کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ دیکھیں، فیصل ٹاؤن فیز 2 کی لوکیشن ٹھلیاں انٹرچینج پہ آ رہی ہے آف راولپنڈی رنگ روڈ اینڈ آف M2 موٹر وے۔ اب یہ ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں سے آپ کا جو ایئرپورٹ ہے دیٹ از منٹس آف ڈرائیو، یہاں سے آپ کو ڈائریکٹ ایکسیس ملتا ہے جی ٹی روڈ رواد کی طرف، یہاں سے آپ کو ایکسیس ملتا ہے آئی سیکٹرز آف سی ڈی اے I-14, 15, 16 جو کہ ہارڈلی 10-15 منٹس کی ڈرائیو پہ ہوں گے، یہاں سے آپ کو ایکسیس ملتا ہے ڈائریکٹ لاہور کے لیے، یہاں سے آپ کو ایکسیس ملتا ہے ڈائریکٹ پشاور کے لیے، یہاں سے آپ کو سگنل فری ایکسیس ملتا ہے اسلام آباد زیرو پوائنٹ کی طرف۔ یہ ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پہ آلریڈی ٹاپ سٹی نے اپنا بینچ مارک سیٹ کیا ہوا ہے، ایئرپورٹ گرین گارڈن نے اپنا بینچ مارک سیٹ کیا ہوا ہے، اور کیپٹل اسمارٹ سٹی جیسے برانڈ نے یہاں پہ ریٹرنز دے کر لوگوں کو یہ اعتماد دلایا ہوا ہے کہ یہ جگہ آپ کو اچھے ریٹرنز دے سکتی ہے۔ اور پھر اگر آپ کسی ڈیولپر کی جو پالیسیز ہیں ان کو اسٹڈی کر لیں تو یو وڈ نو کہ چودھری عبدالمجید صاحب پاپولیشن ماسٹر ہیں۔ ان کے آپ کسی بھی پروجیکٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے ان کا جو پہلا پروجیکٹ تھا فیصل ٹاؤن کے نام سے، اس میں آج دیکھ لیں لوگ دھڑا دھڑ گھر بنائی جا رہے ہیں۔ 5 مرلے کا پلاٹ وہ 1.25 کروڑ سے تجاوز کر چکا ہوا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ چودھری عبدالمجید صاحب اپنے انویسٹرز کے لیے اور اینڈ یوزرز کے لیے ایسی پالیسیز اختیار کرتے ہیں کہ لوگ جلد سے جلد اپنا گھر بنا سکیں، اور جدھر آبادی آتی ہے وہاں پہ ریٹرنز آتے ہیں، اور جدھر ریٹرنز آتے ہیں وہاں پہ خوشیاں بانٹی جاتی ہیں۔ سیم گوز فار فیصل مرگلہ سٹی اینڈ فیصل ہلز۔ چودھری عبدالمجید صاحب نے ان کو پہلے 2 سال تک چھیڑا بھی نہیں، ایک اینٹ نہیں رکھی وہاں پہ، لیکن 2 سال بعد جب ڈیولپمنٹ شروع کی انہوں نے تو آج وہاں پہ لوگ رہ بھی رہے ہیں، کمرشل ایکٹیویٹیز فلی فنکشنل ہیں، آپ کو بینکس، آپ کو پارکس،
ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل ایٹ یور ڈور اسٹیپ. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو انویسٹمنٹ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. اسی لیے چودھری عبدالمجید صاحب کا فیصل ٹاؤن فیز 2 ٹھلیاں انٹرچینج پہ اتنی امپورٹنس رکھتا ہے کہ ان کے جو کمپیٹیٹرز ہیں، میں نام لینا کسی کا بھی بہتر نہیں سمجھتا کیونکہ شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن بینگ اے کریٹیکل تھنکر مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے کمپیٹیٹرز سے ان کی یہ جو بزنس ہے، یہ جو سکسیس ہے، یہ ہضم نہیں ہو رہی. دوسری بات آ جاتی ہے ان کے این او سیز کے حوالے سے. دیکھیں، ایک پروجیکٹ ہے بلو ورلڈ سٹی جو کہ پچھلے 9 سالوں سے مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے. لوگوں نے وہاں پہ کروڑوں کا پیسہ لگایا ہے، ٹھیک ہے، اور آج تک وہ 1 روپیہ کا بھی پروفٹ لینے سے قاصر ہیں. اور ساتھ نذیر صاحب ایک کے بعد دوسرا صفحہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا این او سی کا یہ پروگریس ہے، یہ پروگریس ہے، جو کہ اچھی بات ہے تاکہ آپ کے انویسٹرز آپ سے اعتماد میں ہوں. سیکنڈلی یہ ہے کہ چونکہ وہ ان کا پہلا پروجیکٹ تھا تو ان کو این او سی ایکوائر کرنے میں ہرڈلز ہو بھی سکتے ہیں. لیکن چودھری عبدالمجید صاحب چونکہ ایک ایسے ڈیولپر ہیں جو پچھلے 30-35 سال سے اس ریئل اسٹیٹ کے ساتھ منسلک ہیں، انہوں نے یہ کام پہلے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور این او سی کا معاملہ مجھے لگتا ہے کچھ ایسا بھی ہے کہ مختلف پروجیکٹس کے پاس پہلے این او سی نہیں ہوتی اور پھر ان کو حکومت ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج بھی دے دیتی ہے، تو اٹس ناٹ این ایشو فار اے کریڈیبل ڈیولپر. تو چودھری عبدالمجید صاحب وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پوزیشن سے پہلے آپ کو این او سی لا کر دیں گے. تو ایک بندہ اتنی بڑی بات کر رہا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ وی شوڈ ٹرسٹ دا پروسیس. جس بندے کی بھی فیصل ٹاؤن فیز 2 میں انویسٹمنٹ ہے، میں ان سے یہی التجا کروں گا کہ ٹائملی اپنی انسٹالمنٹس دیتے رہیے گا، ٹائملی اپنے پلاٹ کو میچور کریں، اپنی انویسٹمنٹ کو میچور کریں، اور اچھا ٹائم آنے پہ رنگ روڈ کا فائدہ اٹھائیں اور کروڑوں کے ریٹرنز حاصل کریں یہاں سے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ایک ایسا کویسچن جو کہ اوورسیز پاکستانی بھی ہم سے کرتے ہیں، لوکل انویسٹرز بھی ہم سے کرتے ہیں، اینڈ یوزرز بھی ہم سے کرتے ہیں، کہ آیا جو اس وقت کا پیمنٹ پلان چل رہا ہے، جو کہ آپ کو اپنی اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہوگا، کہ اس وقت جو آپ کو 5 مرلہ سیم پرائس پہ مل رہا ہے 34,95,000 روپے کا، لیکن اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ چینج ہو گئی ہے، جو کہ پہلے آپ کو مل رہا تھا 6,90,000 روپے میں، اور ابھی آپ کو وہ مل رہا ہے 13,35,000 روپے میں، جو کہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے ایک عام انسان کے لیے. لیکن اس کی بھی اپنے پرکس ہیں. وہ کیسے؟ یہ دیکھیں، جب ایک نارمل پروسیجر ہوتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کا، اس میں ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنی ڈاؤن پیمنٹ پے کرتے ہیں، پھر آپ ٹائملی اپنی انسٹالمنٹس کیری آن کر کے اپنے جو فائل ہے اس کو اس حد تک میچور کر لیتے ہیں کہ آپ بیلٹنگ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. پھر سوسائٹی کبھی رینڈم بیلٹنگ کر لیتی ہے، کچھ سوسائٹیز آپ کو اپنی آن لائن بیلٹنگ کر کے آپ کو اپنی مرضی کا پلاٹ سلیکٹ کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ اس میں ایک سائیکل چل رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے حصے میں کون سا پلاٹ آئے گا، کون سا نہیں آئے گا. رائٹ ناؤ جو فیصل ٹاؤن نے اپرچونٹی دی ہوئی ہے اس میں کیا ہے، آپ ڈاؤن پیمنٹ پے کریں، پیمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی مرضی کا پلاٹ خود سلیکٹ کریں، جو پلاٹ آپ کو سمجھ میں لگتا ہے اس کی آپ انسٹالمنٹ پے کریں، اور ابھی تو پیمنٹ پلان بھی 3 سال کا ہو گیا ہے، 3 سال میں اپنی قسطوں کو پورا کریں، اور 3 سال میں رنگ روڈ ایک ایسے سٹیج تک پہنچ چکا ہوگا کہ یہاں پہ چونکہ جو سروے کیا گیا ہے اس کے مطابق ڈیلی کے بیسس پہ منیمم 50,000 گاڑیوں کا گزر ہوگا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ 3 سال میں جب ڈیلی 50,000 گاڑیاں سے گزرے گی اور وہ اس پروجیکٹ کو ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھے گی، یہاں پہ پوزیشن آ رہے ہوں گے، یہاں پہ لوگ گھر بنا رہے ہوں گے، تب جو آج کی پرائسز ہیں وہ 3 سال بعد آسمانوں کو چھو رہی ہوں گی. اسی لیے جو فیصل ٹاؤن فیز 2 کی انویسٹمنٹ ہے اس میں کیلکولیٹڈ رسک ضرور ہوگا، لیکن چونکہ اس کی لوکیشن اتنی پریمیم ہے کہ وہ آج آپ کو ریٹرن دے یا 3 سال بعد دے، منیمم 100% کی ریٹرنز آپ کو ملیں گی. یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا. فرحان بھائی کی یہ ویڈیو اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، سیو کر لیں، اور آج سے 3 سال بعد اگر اس بات میں سچائی نہیں ہوتی تو میں بھی ادھر ہوں، آپ بھی ادھر ہیں، انشاءاللہ تعالی اس بات پہ ہم دوبارہ ایک کانٹیکٹ کریں گے، ڈیبیٹ بھی کریں گے. اور اس انویسٹمنٹ اپرچونٹی کو ہاتھ سے نہ جانے کے لیے دی انویسٹمنٹ کلب کا انتخاب کیجئے. دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے اپنی کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کے اس کے علاوہ بھی راولپنڈی، اسلام آباد یا لاہور کو کسی بھی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کو کسی اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، یو کین آلویز کانٹیکٹ می. دس از فرحان سعید فرام دی انویسٹمنٹ کلب. جزاک اللہ.